سیاسی نقطہ نظر سے بھی بات کریں گے. جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ رفٹ ہو یا پھر جو معاملات اس وقت پاکستان میں جو مسائل ہیں درپیش, ان تمام حوالے سے ہم بات کریں گے. ایک نئے نظام کی بات بھی ہے جو خیر پختونخوا میں ولیج کاؤنسل کے نام سے انٹروڈیوس کرنے کی بات ہے. اس کے ثمرات کیا ہوں گے, اس کے محرکات, اس کے جو پروز اینڈ کونس کیا ہو سکتے ہیں, اس کے ریزلٹس کیا ہو سکتے ہیں, اس پر بھی ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے. اور پاکستان میں جہاں کل وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ایک توانائی جو اپنی بریفنگ دی توانائی کانفرنس پر صحافیوں کو اور اس وقت ان کی رائے بھی جانی اور توانائی کے حوالے سے یہ کہا جی کہ 2017 تک امید ہے کہ جو ہے لوڈ شیڈنگ کا بحران ختم ہو سکتا ہے. اس پر بھی آج ہم بات کریں گے. بڑی ممتاز شخصیت آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں. ہمیں اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. اور میں اسٹریٹ اوے گفتگو کا آغاز صاحب آپ سے اسی بات سے کروں گا. میں نے آپ کو ساتھ اس نشست پہ جب بھی آپ بیٹھے ہم نے بات کری آپ کی فائنانس پالیسی پہ, ہم نے بات کری آپ کے ویژن کے اوپر, آپ کی پالیسیز کے اوپر, لیکن آج یہ وقت ہے کہ آپ جو اس پر میں آپ سے سٹارٹ جو کر رہا ہوں, پہلا سوال وہ ہے کہ آپ نے ہرجانہ دائر کر دیا اور ایک ہرجانوں کی ریس میں آپ لوگ لگ گئے ہیں. کوئی 5 ارب کا کرتا ہے تو آپ 10 ارب کا کرتے ہیں. تو یہ کارکردگی تھی جو آپ دکھا رہے ہیں اس پر لوگوں کو. سر اسد عمر صاحب نہیں, یہ ریس تو شاید شروع ہم نے نہیں کی تھی, لیکن لگتا یہ ہے کہ ہم بھی اس دوڑ میں شریک ہو گئے. دیکھیں, جو بنیادی مسئلہ ہے وہ تو سیریس مسئلہ ہے نا. بنیادی مسئلہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے زارا آپا کے قتل سے شروع ہوا, اس کے بعد سے یہ معاملہ چل رہا ہے. اور یہ میں کل بھی کسی پروگرام کے اندر کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے جو نظام کی جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کی کمزوری کی بھی نشاندہی کرتا ہے, جہاں پہ کسی شہری کو بھی اعتماد نہیں بچا ہے کہ ہمارا ایک نظام ہے, ایف آئی آر کٹے گی, انویسٹیگیشن ہوگی, جو واقعی میں جس نے کو قتل کیا ہے وہ پکڑا جائے گا اور اس کو سزا دے دی جائے گی. جب وہ نہیں ہوتا تو پھر یہی ہوتا ہے, پھر شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں, آپ کو جو نظر آتا ہے, سچائی نظر آتی ہے, وہ آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ سیاسی لیڈر ہیں تو وہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ جائے گا اور وہ بیان کس حد تک پہنچ جائے گا. اصل جو کام کرنے کا ہے, اور ہماری ابھی بھی یہی ظاہر ڈیمانڈ رہی ہے اور رہے گی, کہ اس پہ کچھ پیش رفت ہونی چاہیے. انیشلی انہوں نے کہا تھا کہ جی کچھ سسپیکٹس ہیں جو ملے, ان کو پوچھا گیا, پھر وہ پتہ چلا وہ لیڈ کہیں نہیں گئی. اس کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں, شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ ہیں سسپیکٹ, لیکن وہ سسپیکٹ سارے غائب ہو گئے ہیں, کوئی مل نہیں رہے. تو میرے خیال میں تو جب بڑا ایسا کیس ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغربی دنیا کے اندر کوئی بڑا ایسا کیس ہو جائے تو جو پولیس کمشنر ہوتا ہے وہ روز بریفنگ کرتا ہے میڈیا کے سامنے کہ آج پروگریس کیا ہوئی. اگر ہماری اس طرح کے مثبت کوئی کام چل رہا ہو نا تو پھر یہ بات ادھر ہر جانوں تک نہ آئے. صحیح, لیکن اسد صاحب یہ بتا دیں کیونکہ خان صاحب کی جو سیاست اس وقت رہی ہے, وہ کہا جاتا ہے شروع سے جو ناقدین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹریم پر رہتے ہیں اس وقت. آپ لوگ الیکشن کے دوران ایسا لگ رہا کہ پاکستان مسلم نون کے خلاف بالکل جو ہے وہ ہر شو کے اندر اب دیکھیں یا پھر آپ کا کوئی بھی پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے تو ایگزیکٹ کہا جا رہا ہے ڈائریکٹ 1-to-1 مقابلہ اس پر. اب پی ایم ایل این جو اس وقت ایسا لگتا ہے آپ کے ٹارگٹ پہ نہیں ہے. اب ایم کیو ایم آ گئی ہے, 2007 میں بھی ایم کیو ایم ٹارگٹ میں تھی, پھر دوسری پارٹی کوئی اور آ گئی اس وقت, کبھی مشرف صاحب آ جاتے ہیں, کبھی کوئی. یہ ایک ایکسٹریم پر کیوں خان صاحب رہتے ہیں کسی بھی جماعت کے خلاف, کہ ایک ایکسٹریم پر رہ کر ہی سیاست کرنی ہے, کسی کے خلاف کرنی ہے تو ایکسٹریم پہ رہ کے کرنی ہے؟ نہیں, ایسا میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. جو سچویشن ہوتی ہے, جو ایشو اس وقت ہوتا ہے, ظاہر ہے اسی کی وہ پھر بنیادی چیز بن جاتی ہے. زیادہ تر پھر بات چیت اسی کی ہو رہی ہوتی ہے. الیکشن کیمپین جب ہو رہی تھی تو ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت تقریباً 30 سے زیادہ نشستیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ہماری ہیں. اگر ڈائریکٹ بھی الیکشن دیکھ لوں تو تقریباً 30 تھیں, اور کچھ 76 شاید نشستیں ایسی تھیں جس میں ہم نمبر 2 پوزیشن پہ آئیں. تو 106 نشستیں ایسی بنی, اور یہ زیادہ تر نشستیں کہاں پہ ہیں؟ یہ زیادہ تر ہیں پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر. تو ایک ڈائریکٹ ایک کمپٹیشن تھا تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کا. ان تمام سیٹوں کو اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی 148 پلس اسلام آباد کی 2, 150 پلس 35, 185 جو نشستیں ہیں, ان 185 نشستوں میں تقریباً تمام کے اوپر چند سیٹیں چھوڑ کے یا مسلم لیگ نون نمبر 1 پہ ہے یا اور پی ٹی آئی دوسرے پہ یا وائس ورسا. تو وہ ڈائریکٹ جو مقابلہ تھا تو ظاہر ہے اس فضا کے اندر تو بات چیت ایک دوسرے کی پالیسیز کے اوپر ہی ہوگی نا. اور لیکن اس میں اگر آپ الیکشن کیمپین دیکھیں تو میرے خیال میں دونوں طرف سے کافی حد تک آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ کسی بھی پارٹی نے بہت زیادہ کوئی ذاتی بات نہیں کی, پالیسیز کے اوپر تنقید ہوتی تھی, اور جو بالکل ہونی چاہیے. الیکشن تو اسی کے بارے میں ہوتا ہے. لیکن اب آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی فائدہ حاسل ہوگا؟ 10 ارب روپے مل جائیں شاید تو مل جائیں, لیکن آپ کو کوئی فائدہ اس کے علاوہ حاصل ہوگا؟ میرے خیال میں دیکھیں, میں تو اس کے کل میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی کہا تھا, مجھے تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ یہ سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے. وہ تو بالکل ایک ٹٹ فور ٹیٹ ایکشن لگتا ہے کہ اچھا اگر آپ 5 ارب کا ہم پر دعویٰ کریں گے,
میرے خیال میں دونوں طرف سے، میرے خیال میں اپنی بالکل ذاتی رائے میں بول رہا ہوں، تحریک انصاف کے لیڈر کے طور پہ نہیں، میرے خیال میں دونوں طرف سے یہ کوئی سیریس اٹیمپٹ نہیں ہے. صحیح، سیریس اٹیمپٹ نہیں ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. اس وقت آپ کا بیان سامنے رکھا ہے. آپ اسلام آباد کو کنٹریز اکنامک ہب، آپ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے جہاں سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اس وقت NF48 پر بائی الیکشنز میں، آپ اس کو ایک ماڈل بنانا چاہتے ہیں یقینی طور پر. میں چاہنا چاہوں گا کیونکہ NF48 کے بہت سے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہوگا، کتنا اہمیت آپ ان الیکشنز کو دے رہے ہیں اور کیا آپ آفر کر رہے ہیں اس وقت اسلام آباد کے لوگوں کو؟ دیکھیں، اگر بنیادی مجھ سے پوچھیں کہ جی آپ کیا ویژن کیا چاہتے ہیں، کیا آپ کریں گے، کیا کوشش ہوگی آپ کی، اور اسلام آباد ایز اے ریزلٹ اس میں سے کیا ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں 4 صوبے ہیں، گلگت بلتستان کو ملا لیں تو آپ 5 کر لیں، اور ایک صوبائی لیڈرشپ ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی صوبے کی ترقی پہ کام کرے. ٹھیک ہے، اسلام آباد جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ ذمہ داری جو ہے انٹیریئر منسٹری کو دی ہوئی ہے. اب انٹیریئر منسٹری کے آپ چیلنجز دیکھیے کہ انٹیریئر منسٹری نے کیا کیا کام کرا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی جس ملک میں ہو رہی ہے، اس انٹیریئر منسٹری نے اس دہشت گردی سے ڈیل کرنا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ وہ بیٹھ کر یہ سوچ سکیں کہ اسلام آباد کو بہترین کیسے بنایا جائے، آج سے 10 سال 20 سال کے اندر ہم نے اسلام آباد کو کہاں لے کے جانا ہے، اس کی اکانومی کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اور یہ تمام جو ضروریات ہوتے ہیں. تو سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ ایسا ہم ایک گورننس کا نظام لے کے آئیں جس میں ایک با اختیار حکومت ہو لوکل لیول کے اوپر اسلام آباد کی، جس کی ذمہ داری صرف ہو اسلام آباد کو چلانا اور اس کو بہتر بنانا. تو پہلا کام جو ہے وہ تو جس طریقے سے ہم آگے آپ فردر ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے، خیبر پختونخوا میں جس طریقے سے ہم ایک لوکل گورنمنٹ کا، صرف ولیج کاؤنسل نہیں ہے، وہ پوری لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے جو میٹروپولیٹن سے لے کے نیچے ولیج کاؤنسل تک جائے گا، اسی ماڈل کے اوپر اسلام آباد کے اندر ایک گورننس سسٹم لے کے آنا. اور انشاءاللہ تعالی یہ بل تو میں خود پیش لیکن کروں اسد گا. صاحب یہ مجھے بتا دیں، کیونکہ یہ آپ اس وقت جو بات کہہ رہے ہیں، یہاں پر بیٹھ کے کوئی MNA اس وقت جو آپ کے اگینسٹ الیکشن لڑ رہا ہوگا وہ کہے گا جی کہ میرا اتنے ارب روپے کا جو ہے اس وقت ڈیولپمنٹ بجٹ مجھے ملے گا جس سے میں یہ ڈیولپمنٹ اس شہر میں کرنے جا رہا ہوں. آپ یہاں بیٹھ کے مجھے بول رہے ہیں جی کہ آپ یا ناظرین کو بول رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے نظام لے کر آؤں گا سر، تو یہ نظام کو، وہ نظام سے کہ روڈ آ جائے گی، نظام سے ہاسپٹل بن جائے گا؟ بالکل، اس سے روڈ بھی بنے گی، اس سے ہسپتال بھی بنے گا، اس سے اسکول بھی بنے گا، اس سے پانی بھی آئے گا صاف. ٹھیک ہے نا. دیکھیں، بجائے کہ ایک MNA یہ فیصلہ کرے کہ اس کے ایلوکیشن ہو گئی اور وہ اپنے اختیارات استعمال کر کے یہ فیصلہ کرے کہ ڈیولپمنٹ کا کیا کام ہو رہا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں کو اس مخصوص سچویشن کے اندر اسلام آباد کے عوام کو اور وہاں کے رہنے والوں کو با اختیار کیا جائے، ان کی ترجیحات کے مطابق ان کے چنے ہوئے نمائندے، ایک شخص نہیں، ان کے چنے ہوئے پوری ٹیمز جو بالکل یونین کاؤنسل لیول تک وہ ٹیمز ہوں گی، وہ فیصلہ کریں گی. جو ایک جگہ ہوگی وہاں پہ پانی کا بہت شدید، اسلام آباد شدید پانی کا مسئلہ ہے، کہیں پہ مسائل جو ہیں وہاں پہ ہماری جو پرانی جن کے پاس زمینیں تھیں، جو متاثرین ہیں، جن کی زمین کا پیسہ CDA سے ان کو پورا نہ مل سکا، CDA کے ستائے ہوئے آپ کو تقریباً سارے شہر کے اندر لوگ نظر آئیں گے. وہ CDA جب ماتحت ہوگی اسلام آباد کے عوام کے تحت، تب کام ویسے ہوگا جیسے عوام چاہتے ہیں. اس وقت جو ہے عوام CDA کی ماتحت ہے، عوام انٹیریئر منسٹری کی ماتحت ہے. سو اسکول بھی بنے گا، ہسپتال بھی بنے گا، آپ کی پانی بھی آئے گا، متاثرین کے مسائل بھی حل ہوں گے جب یہ نظام درست ہوگا اور عوام با اختیار کیا جائے گا. تو آپ کا وعدہ اس پر لوگوں سے یہ ہے کہ آپ ایک نظام لوگوں کو دیں گے، اس پر آپ آفر یہ کر رہے ہیں کہ میں ایک نظام اور اس نظام کے ذریعے اس نظام میں کیا آئے گا؟ اس نظام میں مالی اختیارات ہوں گے، انتظامی اختیارات ہوں گے، سیاسی اختیارات ہوں گے. سو وہ نظام جو ہے صرف ایک کاغذ پہ نظام، ایک پولیٹیکل نظام نہیں ہوگا. جیسے میں نے کہا، اس نظام کے تحت بہتر آپ کی پانی کی سپلائی ہوگی، بہتر صحت کی فیسلٹیز ہوں گی، بہتر ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہوں گی، اور ایک مربوط پروگرام بنایا جائے گا جس سے اسلام آباد کے نہ صرف آج کے مسائل جو بہت ضروری ہیں، آج کے مسائل ان سے ڈیل کیا جائے، بٹ یہ پلاننگ کی جائے کہ آج سے 5 سال بعد کہاں لے کے جانا ہے، 15 سال کے بعد کہاں لے کے جانا ہے اسلام آباد کو. میرے خیال میں اسلام آباد کا جو پوٹینشل ہے وہ دنیا کے اس وقت بڑے جو اس وقت 21 سینچری کی جو نالج اکانومیز ہے نا، جس طرح بنگلور ہے، جس طرح احمد آباد ہے، جس طرح دلی بن گیا ہے، اسلام آباد کی لوکیشن زبردست لوکیشن ہے. پڑھے لکھے وہاں پہ لوگ ہیں، ایجوکیشن سسٹم ایک ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن نسبتاً بہت بہتر ہے باقی پاکستان سے، کنیکٹیوٹی ہے. اسلام آباد کو آپ ایک ہب پوزیشن کر سکتے ہیں، ایمرجنگ ہب اس دنیا کی گلوبل نالج اکانومی کے. لیکن سوال یہاں پہ کیوں، جب آپ جاتے ہیں الیکشن میں تو یہاں پہ برادری کے بنیاد پہ ووٹ دیا جاتا ہے، یہاں پر بولا جاتا ہے جی کہ کون سی برادری سے اس کا تعلق ہے. اسد عمر صاحب کا اسلام آباد سے تعلق کیا آخر کار؟ اس وقت آپ کو کوئی اسلام آباد کا شہری سمجھے گا کہ آپ اسلام آباد سے آپ اس کے ساتھ؟ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا کہ میرا اسلام آباد سے تعلق کیا ہے. میرا تعلق بتایا تو میں NA48 سے چند میل دور سیٹلائٹ ٹاؤن پنڈی میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے جی. بچپن میرا جو ہے پنڈی میں گزرا. میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سسید اسکول پنڈی کے اندر ہوئی.
میرے دادا دادی جو ہیں وہ پنڈی میں دفن ہیں, میرے تایا اور میری پھوپھی جو ہیں وہ اسلام آباد میں دفن ہے. سو میرا اسلام آباد سے تعلق شاید اتنا ہی ہے جتنا زیادہ تر وہ لوگ جو آج کل اسلام آباد میں رہتے ہیں, کیونکہ اسلام آباد کی مقامی آبادی تو بہت چھوٹی تھی نا. جو زیادہ تر لوگ اس وقت اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ اسلام آباد کے باہر سے آئے ہوئے. سو اتنا بھی میرا کمزور تعلق نہیں ہے. لیکن ابھی تو آپ کراچی میں اس وقت آپ نے جی, میرے پچھلے کئی سال سے میں کراچی میں رہ رہا تھا. وہ ذمہ داری دیکھیں سرفان, میری زندگی جو ہے وہ سارا ریکارڈ آپ کے سامنے. آپ تو مجھے کب سے انٹرویو کر رہے. اسد عمر میں اچھائیاں بھی ہوں گی, برائیاں بھی ہوں گی. یہ شاید آپ کو کسی نے الزام نہیں لگایا ہوگا کہ اسد عمر جو ہے وہ کوئی ذمہ داری لے تو وہ دل سے اس کو نبھانے کی کوشش نہ کرے. جب ذمہ داری لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری طریقے سے نبھائیے. اسد عمر صاحب, یہ مجھے بتائیں تحریک انصاف کے اندر یہ تو آپ کا جو ولیج کونسل کا پلان ہے خیبر پختونخوا میں اور پورے ملک کے اندر جو آپ کا پلان ہے, میں اس پہ آؤں گا. انرجی کے اوپر بھی بالخصوص آپ کی رائے لینا چاہوں گا جس پہ آپ وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں. مجھے سر یہ فرمائیے گا یہ فیصلے لیتا کون ہے اس پر ہے؟ آپ کی پارٹی کا ایک سی اجلاس ہوا اگر میں کہوں اس پر الیکشن کے بعد سے, اس کے پھر جتنے بھی فیصلے ہوئے اس پر جس میں وزیر اعلیٰ صاحب کا نام منتخب ہونا خیبر پختونخوا کے لیے, یہ فیصلہ ہونا کہ اسد عمر صاحب N48 سے الیکشن لڑنے جائیں گے بائی الیکشنز میں, یہ تمام فیصلے ایک ڈیموکریٹک پارٹی جو آپ نے بنائی تھی انٹر پارٹی الیکشنز کے بعد, وہ فیصلے آخر ہوئے کہاں؟ وہ خان صاحب نے اکیلے کر دیے, وہ آپ سے پوچھ لیا یا دو لوگوں سے اور پوچھے کر لیے؟ یہ وہ سٹرکچر کدھر گیا جو آپ نے بنایا تھا اور کہا تھا بڑے دعویٰ کر کے کہ ہم نے پہلی جمہوری پارٹی پاکستان میں بنا دی؟ دیکھیں, جو ٹکٹ ایلوکیشن تھی وہ تو ایک باقاعدہ پارلیمنٹری بورڈ جو فارم کیا گیا, اس پارلیمنٹری بورڈ نے یہ فیصلے کیے. ٹکٹ ایلوکیشن کا فیصلہ تو باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشنل طریقے سے کیا گیا. باقی جو فیصلے ہیں, آپ کا یہ صحیح سوال ہے کہ جو انسٹیٹیوشنل سٹرکچر جس طریقے سے نارملی ہم چاہیں گے اس کو آپریٹ کرنا, وہ ابھی ہونا شروع ہے. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت الیکشن ہوئے اس سے چند دن پہلے حادثہ ہوا. خان صاحب جو ہیں انجرڈ ہو گئے, پہلے ہسپتال میں تھے, اس کے بعد کافی عرصے تک وہ بیڈ ریسٹ کے اوپر تھے, اور اس کے بعد صحتیاب ہونے کے بعد انہیں اسپیشلسٹ اپوائنٹمنٹ کے لیے باہر جانا پڑا. تو انسٹیٹیوشنل ویکیوم جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر وہ نسبتاً ہمیں نظر آیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی دیکھیں گے خان صاحب جو ہیں کل واپس آ رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ جس طریقے سے انسٹیٹیوشنل آپریشن ہوتا ہے وہ شروع. اچھا, یہ صرف ویکیوم ہی ہے یا یہ کوئی بغاوت بن چکی ہے؟ میں پوچھوں گا ایک بریک کے بعد اس پتہ آپ سے. کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان جب انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی عہدوں کے اوپر اس کے معاملے کے اوپر کوئی یہ بغاوت تو نہیں بن گئی؟ ایک چھوٹا سا بریک ہے ناظرین, اور اس بریک کے بعد بغاوت کے معاملے پر, انرجی کے معاملے پر بالخصوص میں آنا چاہوں گا, اور ساتھ ساتھ یہ ولیج کونسل آخر ہے کیا جو ان کا پلان ہے تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں, اس پہ بھی بات کریں گے. چھوٹا سا بریک, نیوز میں دیکھتے رہے گا. ویلکم بیک. اسد عمر صاحب, یہ کوئی بغاوت تو نہیں بن گئی جس کو آپ کہتے ہیں ویکیوم تھا انسٹیٹیوشنل, یہ کوئی بغاوت کی شکل تو نہیں اختیار کر گیا جب وزیر اعلیٰ اور عمران خان صاحب کے درمیان کوئی ایسے اختلافات ہو جائیں کہ پارٹی میں کوئی رفٹ آ جائے, کوئی پارٹی ٹوٹ جائے؟ ایسا تو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو گیا آپ کی پارٹی؟ یہ اختلافات مجھے اخبار میں تو نظر آئے, اس کے علاوہ مجھے نظر نہیں آئے. دیکھیں, ایک ایشو ہے, ایک بہت اہم ایشو ہے, اس کے اوپر سی کے اندر بھی ڈسکشن ہوا, ڈیبیٹ ہوئی, اور ایک سے زیادہ آرا پائی جاتی ہیں پارٹی کے اندر. اس کے اندر یہی جمہوریت ہوتی ہے, اس میں کوئی بغاوت کی تو کوئی بات نہیں ہے. اور یہ کوئی آپ تمام چیزوں کو تردید کرتے ہیں اس پر, ایسی کوئی بات ہے؟ یہ آپ جس پرٹیکولر چیز کی بات کر رہے تھے کہ وہ جو میں نے بھی پڑھا اخبار کے اندر کہ خان صاحب نے کہہ دیا ان کو اڑا دو, اور وزیر اعلیٰ نے کہا میں نہیں مانتا, یہ سب بالکل نہیں. لیکن ایسا مثلا آپ کا سٹینڈ بالکل فیبریک, آپ سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کو جنرل سیکرٹری کا عہدہ بھی رکھنا چاہیے یا پھر ان کو یہ چھوڑ دینا چاہیے؟ آپ کا سٹینڈ کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں, میرے اگر آپ ذاتی رائے پوچھیں اس کے اندر تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ کی اگر ذمہ داریاں ہیں, حکومتی ذمہ داریاں, تو آپ کو پارٹی کی ذمہ داریاں نبھانا مشکل ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن میں قانون, قاعدے اور ضوابط پہ بھی یقین رکھتا ہوں. جب آپ نے الیکشن کرائے, پارٹی الیکشنز کرائے, اس وقت آپ نے یہ کانسٹیٹیوشن میں کہیں بار نہیں لگایا. اگر یہ بار آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے تو میری ذاتی رائے کی بنیاد پر میں کسی سے عہدہ چھین نہیں سکتا. اب آپ یہ تو ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ جی آئندہ یہ لائے عمل ہونا چاہیے, اور اگر متفقہ سب کی رائے ہو جائے تو آپ وہ کر لیں. لیکن جسٹ بیکاز میرے خیال میں کوئی اچھی چیز ہے لیکن مجھے وہ کانسٹیٹیوشن میں سپورٹ نہیں کرتی تو میں زبردستی اس پہ نہیں کر سکتا. صحیح. ابھی ان کو رکھنا چاہیے عہدہ یا نہیں رکھنا چاہیے؟ اسٹیٹ سمپل. اگر میں تو آپ کو بتا رہا ہوں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ عہدے الگ ہونے چاہیے, یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن اس وقت جیسے قانون ہے پارٹی کا, ان کو حق بنتا ہے یہ عہدے رکھنے. یعنی آپ ایم این اے بننے کے بعد اسد عمر صاحب آپ کا عہدہ اس پارٹی میں جتنے عہدے آپ رکھتے ہیں وہ آپ عہدے چھوڑ دیں؟ پاس عہدہ ہی کوئی نہیں سر, میں تو سنتا ہوں کوئی آپ کو سینئر وائس چیئرمین کہتا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے, اللہ جانتے کیا کیا کہتا ہے. لیکن آپ خیبر پختونخوا کے ایڈوائزری کونسل کے ممبر تو ایڈوائزری کاؤنسل کے ممبر ہیں, تو کوئی عہدہ نہیں ہے. اچھا, وہ کوئی عہدہ نہیں ہے, وہ پارٹی عہدہ نہیں ہے نہیں سر. لیکن دوسروں کو چھوڑ دینا چاہیے مطلب یہ؟ اچھا نہیں, اچھا بھائی میرے پاس تو کوئی عہدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جن کے پاس عہدے ہیں, شیرین مزاری ہیں فار ایگزامپل, سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں, ایم این اے بھی ہیں, میرے خیال میں ایم این اے ہونے میں کوئی اتنا آپ کے اوپر برڈن نہیں آتا.
کہ آپ جو ہے وہ پارٹی کی ذمہ داری نہ نبھا سکیں. ہاں آپ کوئی منسٹر بن جائیں, چیف منسٹر بن جائیں, ایسی کوئی رسپانسبلٹی لیں تو وہ میرے خیال میں فل ٹائم رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے, پھر مشکل ہو جاتا ہے. میں پھر ریپیٹ کروں گا, یہ میری ذاتی رائے ہے. آپ کی ذاتی رائے اس کے اوپر کیا ہے سعود عمر صاحب؟ میں نے شروع میں سوال پوچھا تھا متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر, میں اس کے بعد دوسرے ایشوز پر آؤں گا. آپ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو یہ سب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ میرے خیال میں زارا آپا کے قتل کی تحقیقات کے اوپر زور دینا, انسسٹ کرنا اور ڈیمانڈ کرنا کہ انکوائری مکمل کی جائے اور جو بھی اس کے ذمہ دار تھے ان کو سزا دی جائے, یہ بالکل پارٹی کا نہ صرف حق ہے بٹ یہ پارٹی کی ذمہ داری ہے. لیکن الطاف حسین صاحب پر اس کا الزام لگانا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے میری پرسنل رائے کے اندر اس وقت ہماری دو مختلف سچویشن, ہماری لیگل سچویشن کچھ اور ہے اور ہماری پولیٹیکل سچویشن. لیکن یہ جو لوکل لیول پہ آپ کی لوکل لیول پہ جو لیڈرشپ گروم ہو جائے گی, آپ کہہ رہے ہیں صحیح, یہ جو سیاسی اور غیر سیاسی کا جو فرق ہے, جب مصطفیٰ کمال صاحب یہاں کے میئر تھے وہ متحدہ سے تھے اور اسی طرح سے نعمت اللہ صاحب جو تھے وہ جماعت اسلامی سے تھے. یہ جو آپ سیاسی اور غیر سیاسی کا فرق بتا رہے ہیں, اگر یہ آپ مزید واضح کر سکیں, اور کیوں آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی ہی ہو, اور کیوں سیاسی جماعتیں بڑی بڑی مخالفت کرتی ہیں اس چیز کی, جس میں پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, پی ایم ایل کیو ہے, بڑی جماعتیں جناب. اس کو میرے خیال میں ظاہر ہے اس کا اثر بہتر جواب تو وہ دے سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ غیر سیاسی نظام گراس روٹ لیول پہ اس لیے چاہتی ہیں کہ جس وقت آپ کی لیڈرشپ الیکٹ ہو کے آ جائے گی گراس روٹس لیول تک تو وہ لیڈرشپ با اختیار ہو جاتی ہے. ابھی آپ کی سیاسی پارٹیز کنٹرول ہوتی ہیں ٹاپ سے, اور ایک خاندان ان کو کنٹرول کرتا ہے. جب آپ کی زمینی سطح تک, اب آپ نومینیٹ نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ نے شاید ٹکٹ تو دیا ہو لیکن اس کے بعد وہ الیکشن لڑ کے آ رہا ہے, جب وہ الیکٹ ہو کے آ گیا تو اس کا ایک اختیار ہے, اس کے پاس طاقت ہے, ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ کھڑی ہو جاتی ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری جو بڑی پارٹیز ہیں وہ ابھی تک یہ نہیں چاہتی. وہ اگر الیکٹ ہو کے آئے گا گراس روٹ لیول پہ, ابھی جس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نان پارٹی ہوگا, تو اس کے اوپر جو بھی پارٹی اوپر طاقتور ہے اس کے پاس چوائس ہے, وہ ان کو اٹھا کے اپنے پاس لے جائے گی. تو پاکستان میں جمہوریت اسی وقت طاقتور ہوگی, اصل جمہوریت, جس وقت عوام کے لیول تک یہ جمہوریت جو ہے اس کی جڑیں مضبوط ہوں. ایسا مطلب بات ہوئی پھر کہ یہ جو آپ کا پلان ہے, جو آپ کے سامنے اس وقت جو آپ چاہتے ہیں, اس پر اور آپ کی پارٹی کے اندر, اگر پارٹی چاہے کہ یہ غیر سیاسی ہو اور آپ چاہیں یہ سیاسی ہو, یا آپ کے کولیشن پارٹنرز یہ چاہیں کہ یہ اس وقت غیر سیاسی ہو, اور آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ جمہوریت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہ سیاسی ہو, تو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کلیش آف انٹرسٹ یا کلیش آف آپ کے درمیان جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہم کہیں یہ ہو سکتا ہے یہاں پہ اس پوائنٹ کے اوپر؟ میرے خیال میں نہیں ہوگا. ابھی تک جتنی بھی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے تو مجھے اس کے اوپر کوئی اتنی بڑی کوئی ایشو نظر نہیں آتا. یہ انشاءاللہ تعالی یہ زیادہ دیکھیں نظریاتی ہمیں کوئی اختلاف نہیں نظر آ رہا. ہمارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں نا, ان کے ساتھ سٹرکچر کے اندر کس طریقے سے بہترین اس کو بنانا ہے اس پہ تو ایک سے زیادہ آ رہا ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے نا نظریاتی فرق, وہ نظریاتی فرق ہمیں نہیں نظر آ رہا. تو کوئی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بڑی آسانی سے ایک ایسی مربوط پالیسی نکل کے آئے گی جس پہ تمام کولیشن پارٹنرز یقین. نظریاتی فرق نظر نہیں آ رہا. صدر میں اس طرف بات کو اب لے کے آنا چاہ رہا ہوں, جو آپ کا ویژن اور آپ کی جو, کیونکہ آپ پالیسی ساز بھی اپنی پارٹی میں ہیں, پالیسی جو اس پر آپ کا جو پالیسی ڈیفائن کرتے ہیں اس میں بھی ہیں. یہاں پر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیالوجیز میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک اور بات پاکستان میں دہشت گردی کی جاتی ہے, اور اس میں بھی آپ کے صوبے کا جہاں آپ کی حکومت ہے بڑا فرنٹ پہ اس وقت کردار ہے. اس کے اوپر بھی کہا جاتا ہے کہ تقریباً تمام جماعتیں جو اس وقت اس ملک کی ہیں سب کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو, سب کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ اس وقت دہشت گردی ختم ہو جائے, رک جائے, تھم جائے, کوئی مضبوط پالیسی آئے, مؤثر پالیسی آئے. لیکن پھر یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شاید اس لیے نہیں چاہتی کہ وہ ڈیلے کر رہی ہے آل پارٹیز کانفرنس میں. لندن چلے جاتے ہیں عمران خان صاحب, لیکن جو ہے وہ یہاں پہ اٹینڈ نہیں کرتے آل پارٹیز. بالکل ایسی بات نہیں ہے جی, آل پارٹیز کانفرنس ڈیلے ہوئی. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, عمران خان تو کل واپس آ رہے ہیں نا, یہ تو سب کو پتا تھا پہلے, پرسوں کیوں نہیں ہے اے پی سی؟ لیکن چودھری اسحاق صاحب نے آج ہی کہا ہے کہ عید الفطر کے فوراً بعد جو ہے اے پی سی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, عید الفطر کے فوراً جواب مل گیا نا آپ کو. تو عمران خان کی وجہ سے یہ اے پی سی ڈیلے نہیں ہو رہی, یہ تو اب کنفرم ہو گیا نا. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا تھا ہم اے پی سی میں حصہ نہیں لیں گے. اگر عمران خان صاحب نہ بھی ہوتے تو انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ڈیزگنیٹ کیا گیا تھا, لیڈر ہیں ہمارے پارلیمنٹری پارٹی کے, کہ وہ ریپرزینٹ کریں گے ہمیں اے پی سی کے اندر. انہوں نے, شاہ صاحب نے بڑی تیاری بھی کی تھی اس اے پی سی کے لیے. ہم پوری طریقے سے تاریخ کو اے پی سی کے لیے تیار تھے. حکومت کچھ اور, ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے حکومت کچھ اور اس پہ ہوم ورک کرنا چاہتی تھی, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر اچھی طریقے سے تیاری ہو جائے اور زیادہ سینسیبل ہو جائے. ہمارا بیسک نقطہ اس پہ یہ ہے کہ اے پی سی ضرور کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے اے پی سی کرنے میں, اے پی سی ضرور کر لیں. لیکن جیسے آپ نے کہا
APC की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब मुल्क में सियासी जो आपकी आरा हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हों किसी अहम इशू के ऊपर, अहम नुक्ते के ऊपर। यहाँ जो बड़े बड़े जो ब्रॉड गाइडलाइन जिसको कहा जाता है उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। सब कहते हैं ड्रोन अटैक नहीं होने चाहिए, सब कहते हैं डायलॉग होना चाहिए, सब कहते हैं कि पाकिस्तान के दस्तूर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और एटसेट्रा एटसेट्रा। APC में एक दफा दोबारा कह लेंगे। हमारे ख्याल में वक्त इस वक्त ऐसा है, हम ये वक्त ज़िया नहीं कर सकते और जिन लोगों को इख्तियारात दिए गए हैं, जिम्मेदारी दी गई है, जो हुकूमतों में आए हैं सूबाई और वफाकी दोनों, उनका काम है साथ बैठना, साथ बिठाएं पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज को, लाए अमल बनाएं कि एक्शन क्या करना है। ये जो ब्रॉड पॉलिसी की गाइडलाइन आ गई जिसके ऊपर एक सियासी इत्तफाक हो गया मुल्क के अंदर, उस पे एक्शन कल क्या करने, डायलॉग अगर करना है तो डायलॉग किससे करना है, कैसे करना है, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। अगर एक्शन लेना है, सिक्योरिटी एक्शन लेना है तो वो कैसे लेना है, किसने लेना है। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बेहतर किरदार अदा करना है तो आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग कैसे बेहतर बनाएंगे और एटसेट्रा। जो फॉरेन पावर्स हैं उनके साथ जो डील करना है, जो मैसेज हमने बाकी दुनिया को भेजना है, वो मैसेज क्या होगा। तो एक्शन का टाइम है। चले मैं इस पे आता हूं। बिल्कुल APC पे मैं एक सवाल और पूछूंगा एक आध जरूर, के खान साहब ये क्यों चाहते हैं कि एक मीटिंग उनकी पहले हो आर्मी चीफ के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसके बाद APC हो? तो क्या ये भी कोई हिंड्रेंस है या फिर ये कोई डीलिंग टैक्टिक है? ये मैं पूछूंगा ब्रेक के बाद। और एनर्जी के मसले पर भी यकीनी तौर पर आऊंगा, मईशत पर भी थोड़ी गुफ्तगू होगी। देखते रहेगा न्यूज पर। वेलकम बैक टू माजरत के साथ असलम साहब। तो ये जो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले एक मीटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये इस पर जो पीपल्स पार्टी की मैंने राय ली, दूसरे लोगों की राय ली, वो कहते हैं अगर एक सूबा कहेगा कि हमें मीटिंग करनी है तो फिर दूसरा सूबा कहेगा कि हम क्यों मीटिंग ना करें। तो इस तरह एक एक सूबे से अलग अलग मीटिंग होगी, फिर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये तो फिर आप मजीद डिले चाह रहे हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में? वो सिर्फ ये कह रहे थे कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करते रहिए कि 12 तारीख को हम तो मीटिंग करें ना, अपना काम तो शुरू करें। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस वक्त अफेक्टेड सूबा है वो तो खैबर पख्तूनख्वा है। तो आप कह रहे हैं कि हम डिले करना चाहते थे, तो हम चाहते थे जल्दी काम शुरू हो जाए। अच्छा, इस मीटिंग के जरिए जल्दी काम शुरू हो जाए। एनर्जी के मसले के ऊपर सुलैमान साहब, मैंने जो कल भी हमने देखा इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ब्रीफिंग दी और ये बात PMLN ने जो है बड़ा बढ़ चढ़ के दावे से जो बात कह रहे हैं जी कि हमने वो काम कर दिया जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। हालांकि वो 2 बार हुआ। जो इन्होंने इस पर क्लियर किया, इस पर सर्कुलर डेट को 480 बिलियन रुपीज ये कहते हैं। ये कितना बड़ा इस पर आप समझते हैं सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है जिस पर ये आए और आके कहें जी कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया? अचीवमेंट तो कुछ भी नहीं है। जैसे आपने पहले कहा कि सर्कुलर डेट जो है ये पिछले 5 साल से ज्यादा, खैर ये तो पहले जब शुरू हुआ था, ये जनरल मुशर्रफ के वक्त में पहली दफा सर्कुलर डेट खड़ा हुआ था जब से वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़नी शुरू की, जब से ये प्रॉब्लम हुआ। तो उस वक्त भी याद है मुझे, जनरल मुशर्रफ के वक्त में भी एक दफा इसको क्लियर किया गया था। उस वक्त शायद 180 अरब रुपए कुछ थे। 2 दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये क्लियर किया जा चुका, उसमें कोई 500 से 600 अरब रुपए पहले इसकी पेमेंट हो चुकी थी। अभी कोई 400 अरब रुपए की इन्होंने पेमेंट ये की है। ये करना था, इसमें कोई चॉइस अभी बची नहीं थी। आपने इतना बड़ा बैकलॉग क्रिएट कर दिया था उस प्रोडक्टिव कैपेसिटी को वापस लाने के लिए, और कॉन्ट्रैक्चुअली लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स भी थी, वो आपने पेमेंट्स करनी थी, वो आपने कर दी। लेकिन इसमें कोई कमाल नहीं है। 2 ही तरीके थे करने के इतनी जल्दी, या कर्जा ले लिया जाए, ये नोट छाप दिए जाए, वही स्टैंडर्ड फार्मूला करके गया। तो इसमें कोई गिद्दड़ सिंह नहीं है। नहीं, तो ये 480 रुपए कहां से आ गए? इन्होंने कमर्शियल बैंक से उठाए, बेसिकली बोरो किया बैंकिंग सिस्टम से। नहीं तो इससे क्या होगा? इससे इन्फ्लेशन, महंगाई और बढ़ जाएगी, इस पर क्या हो जाएगा? इससे नुकसान हुआ या फायदा हुआ है हमारा? ये ओवरऑल देखें, इसमें कोई ये ऐसी सिचुएशन थी कि इसमें कोई भी बिल्कुल अच्छी चॉइस तो अवेलेबल थी ही नहीं। इससे आपको एक तरफ तो कर्जों का बोझ और बढ़ गया, जाहिर है उसका नुकसान होता है, उससे अफरातज़र के ऊपर भी असर पड़ता है। बट दूसरी तरफ आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो बिजली बनाने की जो कैपेसिटी थी, वो जो बंद पड़ी थी, वो रिलीज हो गई, वो आ गई। असल जो कमाल होगा वो तो ये होगा कि ये जो अब सर्कुलर डेट क्लियर हुआ है, ये आइंदा कभी ना खड़ा हो। असल तो वो काम है ना। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ये अगर परसों क्लियर किया गया था तो कल से ये दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है ना, ये हुकूमत को भी पता है, सबको पता है कि वो दोबारा से सर्कुलर डेट और अगले साल तक ये फिर 500 के आसपास पहुंच जाएगा। इस पर 500 600 वो उस पर डिपेंड करेगा। 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक, जो ऑपरेशनल इकदाम हैं वो क्या लेती है, जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कैपेसिटी को इस्तेमाल करना, जो लॉसेस हैं उनको कंट्रोल करना, जो चोरी है उसको पकड़ना, जो बिल्स की रिकवरी नहीं हो रही उन बिल्स को रिकवर करना, इन तमाम एरियाज के अंदर क्या इकदाम किए जाते हैं। और बिजली जो बढ़ाने की, कीमत बढ़ाने की बात की है तो वो कितनी बढ़ती है। इन तमाम के मजबूए से ये आपको पता चलेगा कि सर्कुलर डेट अगले साल में कितना खड़ा। 2 चीजें कही जाती हैं सदर साहब पे हुकूमत के बाद। एक तो ये जिस तरह आपने कहा सर्कुलर डेट क्लियर करना ही था, ये मामला, और दूसरा बिजली की कीमत बढ़ानी ही है, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। दूसरा
تو آپ اگر ہوتے یہاں پہ یا پھر آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے اس بات کہ بجلی کی قیمت نہ بڑھائیں جی اس کے علاوہ دو چوائسز ہیں آپ کے پاس. ایک تو آپ کے پاس چوائس ہی نہیں, جیسے میں نے کہا کہ آپ کو سب سے ایفیشنٹ جو سسٹم ہے اس کو استعمال کرنا, آپ کو جو ٹیکنیکل لاسز ہو رہے ہیں پیور خراب مینٹیننس اور پور آپریشنل ڈیسیجنز کی وجہ سے ان کے اوپر کنٹرول کرنا, پھر جو چوری ہو رہی ہے اس کو پکڑنا, اور چوتھا جو بلز ریکور نہیں ہو رہے ہیں ان کو ریکور کرنا. یہ 4 کام تو آپ نے کرنے ہی کرنے. ان کے علاوہ پھر بھی جب آپ سب کر لیں گے تو خسارہ پھر بھی رہ جائے گا, ٹھیک ہے نا. میرے حساب کے تقریباً حساب سے 125-150 ارب روپے کا خسارہ پھر بھی رہ جاتا ہے. اس میں پھر آپ فیصلہ یہ کر سکتے ہیں, ایک میں سے دو میں سے ایک فیصلہ ہو سکتا ہے, یا تو قیمت بڑھائی جائے اس کو پورا کرنے کے لیے, اور جو سب سے جو چھوٹے صارفین ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے, اس کے علاوہ دوسروں پہ بڑھائی جائے, یا آپ اس وقت اپنے سسٹم سے بجٹ سے 400 سے 500 ارب روپے تو دے رہے تھے, اب وہ کم ہو کے 150 ارب پہ آ گیا, 150 روپے آپ بجٹ کر لیجئے فی الحال, ٹھیک ہے. قیمت آپ, ہاں سبسڈی, آپ سبسڈی اس کو میں نہیں کہتا کیونکہ یہ آپ کی غلطیوں کا نقصان عوام اٹھا رہے ہیں. سبسڈی کوئی نہیں, سبسڈی تو وہ ہوتی ہے کہ آپ سب کام صحیح کریں, اس کی قیمت 10 روپے آ رہی ہے اور آپ 8 روپے میں بیچ رہے ہیں. یہ اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ چیز جو آپ کو 9 روپے میں بنانی چاہیے وہ آپ 14 روپے کی بنا رہے ہیں. لیکن اصل میں یہ یعنی آپ بجلی کی قیمت بغیر بڑھائے ہوئے بھی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, یہ بیسیکلی سولوشن ہے. آپ کو بجٹ میں سپورٹ پرووائڈ کرنی پڑے گی تقریباً میرے خیال میں 125 سے 150 ارب روپے کی, اور وہ بھی جیسے میں نے کہا جیسے جیسے آپ کے اقدامات 3 سال کے اندر وہ بھی زیرو ہو جانی چاہیے. کیا بات ہے سید عمر صاحب, خواجہ آصف صاحب, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, اس کے علاوہ وہاں پر مفتاح اسماعیل صاحب, وہاں پر ایک سے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے اجلاس بلائے جا رہے ہیں جس میں بڑے بڑے انرجی ایکسپرٹ بلائے جا رہے ہیں. یہ سمپل سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے, مطلب یا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی یا ول نہیں ہے, کیا بات ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ اپنی یہ سب جو لوگ ہیں سب قابل لوگ ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو. ڈیسیجن میکنگ کی بات آ جاتی ہے نا کہ آپ نے فیصلہ جو کرنا ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کے سیاسی مضمرات کیا ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ بہتر طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. ان کے اپنے خیالات وہ تو آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ ان کے خیال میں یہ کیوں صحیح نہیں ہے. لیکن 8 بجے بازاروں کو بند کرنا, اس کے علاوہ جو یہ اقدامات سے آپ تنقید برائے تنقید نہیں کیونکہ آپ اپوزیشن میں اس وقت ہیں, لیکن اگر کنسٹرکٹیو طور پہ آپ سمجھتے ہیں یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے. دیکھیں اس کو انفورس کرانا جو ہے نا, یہ کیوں کوشش کی جا چکی ہے پہلے, جو ایک اقدام جس سے باقی میں سیونگ ہوئی تھی اور جو ورتھ کنسیڈرنگ تھا, لیکن وہ تو ابھی گرمیاں گزرنے والی ہیں تو اب اس کا ٹائم بھی نکل گیا ہے, رمضان میں تو چینج کر بھی نہیں سکتے آپ. وہ تھا جو ڈے لائٹ سیونگ آر کا انٹروڈیوس کیا گیا تھا, اس سے سیونگز ہوئی تھی. اسی طریقے سے ورکنگ آورز لمبے کر کے ورکنگ ڈیز کم کرنا جو ہے. لیکن دیکھیں اگر یہ مسئلہ ٹرانزینٹ ہے نا, تو جیسے میں نے کہا کہ ایسے اقدامات کرنا جو پھر آپ انفورس نہ کر سکیں تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. اس کو ریکگنائز کر لیں ریالٹی کو, جو لانگ ٹرم سولوشن کے لیے جو چیزیں اقدامات شروع کر دیں, جو شارٹ ٹرم میں اس سسٹم کو سسٹینیبل کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے وہ ان پہ ضرور زور دیں. بٹ ان جنرل آپ کو ایسے اپلائنسز ملک کے اندر انٹروڈیوس کرانے چاہیے جو زیادہ انرجی ایفیشنٹ ہوں, بالکل ہونے چاہیے. اگر آپ بل بورڈز والا کا استعمال جو ہے وہ لیٹ آور سے ذرا کم کر سکتے ہیں, اس سے سیونگ کر سکتے ہیں, وہ ضرور کیجئے. اس طریقے سے کوشش ضرور کر لیں, لیکن ہمارا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کرنا گراؤنڈ میں مشکل ہوتا ہے اور شور بہت ہوتا ہے, ان میں سیونگز وغیرہ کم نکلتی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب امپلیمنٹیشن ایسے اقدامات ہو جس کی امپلیمنٹیشن بھی آپ کر سکیں. 8 بجے بازار یہاں پر ابھی تو دیکھیں نا, ابھی رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہے, تو اس میں تو شام کو 8 بجے بازار بند کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا, عید تک تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں اس معاملے کے اوپر آپ لوگوں کی رائے بھی ہونی چاہیے تھی, یا جو میرے خیال میں کل انہوں نے اچھا فیصلہ کیا. سی سی آئی کے اندر ڈسکشن ہوا ہے, تو پہلے سی سی آئی میں یہ ڈسکشن ہونا اچھی چیز تھی. اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس کے اندر تمام صوبے ہوں گے, کیونکہ جو اقدامات آپ کرنا چاہتے ہیں نا, خاص طور پہ جس قسم کے اقدامات کی آپ نے ابھی بات کی, تو صوبوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے, تو یہ اچھا ہو جائے گا. دیکھیں بجلی کوئی ایسی کوئی سیاسی چیز تو ہے نہیں, ہر ایک کا فائدہ ہے اس کی بہتری ہونے سے. لیکن سیاسی چیز انفارچونیٹلی آپ لوگ تو نہیں بنا رہے اس کو, جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کر دیں گے, ہمارا حق مارا جا رہا ہے اس پر, یا ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے, سیاست تو نہیں کر رہے آپ لوگ اس مسئلے میں. جو اور بائی دی وے آپ کو پتا ہے کہ پھر چینج کیے گئے تھے جو فلوز جا رہے تھے, جو خیبر پختونخوا کا شیئر بنتا تھا اس سے کم بجلی مل رہی تھی. یہ اس سٹیٹمنٹ سے شاید کچھ دن پہلے کی بات ہے, اور اس کے بعد وہ جب پروٹیسٹ لانچ کیا گیا تو اس کے بعد وہ چینج کیا گیا تھا. وہ ایک الگ چیز ہے, بٹ نظام بہتر کرنا یہ تو سب کے انٹرسٹ میں نا. کون سا وزیر اعلیٰ ہے جس کی زندگی بہتر نہیں ہو جائے گی اگر لوڈ شیڈنگ نہ ہو رہا ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کے انٹرسٹ کے اندر ہے, نیشنل انٹرسٹ کی چیز ہے, اور کل انہوں نے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کیے. اور اگر آپ آج کی رپورٹ بھی پڑھ لیں سی سی آئی کی رپورٹ میں, تو آپ میں اس میں کون سی چیز نظر آئی جس میں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کرنے کو تیار ہیں, انہوں نے بلکہ وہ ذمہ داری لینا چاہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے کام کریں. یہ جو اس وقت بات ہے عمر صاحب کہ آپ کا جو لاسٹ کویشچن بالکل ولیج کونسل کی جو آپ نے بات کی اور تمام جو اقدامات کی آپ بات کر رہے تھے,
क्योंकि जब लोग सुनते हैं वो ये कहते हैं जी दावे बहुत लोग करते हैं, टीवी पे आते हैं, बोल के चले जाते हैं, वो जरूर पूछते हैं टाइम फ्रेम, और यही मसला लोड शेडिंग में पूछा जाता है कि कब खत्म होगी। आपने जो इकदाम जो आप ऐलान करते हैं या प्लान करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट करने का, कब तक सम्राट आम आदमी तक उसके हम समझते हैं पहुंच सकते हैं? सर, जो आपने लोकल बॉडी सिस्टम की बात की, तो चंद हफ्तों के अंदर इसकी लेजिस्लेटिव, महीनों नहीं, चंद हफ्तों के अंदर इसका बिल पेश कर दिया जाएगा असेंबली के अंदर, कानून साजी मुकम्मल कर दी जाएगी और उसके बाद इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके फिर सम्राट जो आप चाह रहे हैं आवाम तक पहुंचना, वो इलेक्शन कमीशन जाहिर है उसको शेड्यूल अपना अनाउंस करना होगा। जैसे ही ये निजाम आएगा तो आपको लोगों को अपने गली मोहल्ले के अंदर फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इख्तियारात ऐसे शख्स के पास होंगे जिसके साथ आपका उठना बैठना है, जिसके साथ आप पले बड़े हैं, और इख्तियारात अवाम के हद तक लेवल तक पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने आज हमें शो में ज्वाइन किया। आप सुन रहे थे डिटेल्ड इंटरव्यू असद उमर साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ब्रेन जिनको कहा जाता है, इस वक्त का पॉलिसी साज में अहम किरदार अदा करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। आप फीडबैक अपना दे सकते हैं इस हवाले से, कोई आपकी राय हो फेसबुक पर, ईमेल्स पर और ट्विटर पर। तमाम सवाल जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से हैं, पीटीआई कारकर्दगी के हवाले से हैं, सियासी माहौल में जो